يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حامد ومصليا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام و سستی قدس سے مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہوں گے. پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کرے اور رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. حضرات، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ زندگی میں ایک بار پھر اللہ رب العالمین یہ مبارک مہینہ ہم لوگوں کو نصیب کر رہا ہے. ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح نہ گمراہ کریں جس طرح عام دنوں میں کرتے ہیں. ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. ایک ایسا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے بندوں کی توبہ اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یقیناً اس طرح عظیم الشان مہینے کو پانا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ 6 مہینے تک صرف اس بات کی دعا کرتے تھے: اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، اے اللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کر. اور جب اس مہینے کو پا جاتے ہمارے اسلاف تو خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اور پھر جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ اس مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، تمہیں راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اس مہینے میں کام کیا ہے، اے اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز، اے اللہ ان تمام عبادتوں کو قبول کر. کیونکہ ہمارے اسلاف جانتے تھے کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کے لیے کس قدر اہم تھا، اور اس مہینے کی عبادتیں کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہماری نجات کے لیے کس قدر اس کی عبادتیں اہم ہیں. اللہ اکبر. حضرات، ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. واللہ اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں نا، وہ عبادتیں رب العالمین کی نظر میں ہمیں افضل اور محبوب بناتی ہیں. اس مہینے کی عبادتیں کل قیامت کے دن دوستو ہمیں نجات دلائیں گی. اس مہینے کی عبادتیں ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتی ہیں. اس مہینے کی عبادتیں رب کی نظر میں ہمارے درجات کو بلند کرتی ہیں. کتنا بلند کرتی ہیں؟ ذرا اس حدیث پر ایک نظر تو ڈالیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا.
ساتھ میں دونوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے جو ایک بندہ تھا نا، ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور یہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا نا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو آدمی تھا پہلے کے بنسبت کم عبادت گزار تھا، اور اس کی موت بھی ایک عام موت تھی، طبعی موت تھی۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، یہ جو دوسرا آدمی تھا جو پہلے کے بنسبت کم عبادت کرنے والا تھا، جس کی موت بھی ایک عام موت تھی، وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، وہ زیادہ عبادت کرنے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ کہتے ہیں صبح اٹھ کر جب میں نے لوگوں کو خواب سنایا تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور یہی خواب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے نا کہ یہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا، یہ زیادہ عبادت کرنے والے سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اس بات پہ تم تعجب کر رہے ہو، لیکن کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ لیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں دیکھتے کہ شہید ہونے والے بندے اور انسان کے بعد یہ 1 سال تک زندہ رہا۔ آپ نے فرمایا فَأَدْرَكَ فَصَامَهُ، اس فَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَهُ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے رکھے ہیں۔ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً فِي السَّنَةِ، اور پھر سال بھر اس نے عبادت بھی کی تو کی ہے، نمازیں تو بھی پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں گیا ہے، آپ نے فرمایا فَلَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ والارض، جنت میں بھی ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ رمضان کی عبادتیں ہمیں رب کی نظر میں کتنا محبوب بناتی ہیں، کتنا افضل بنا دیتی ہیں۔ رمضان کی عبادت رب کی نظر میں ہمارے درجات کو کتنا بلند کرتی ہے۔ یقیناً اس مہینے کو پانا اللہ رب العالمین کی دوستو نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے دوست و احباب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ اس نے نماز تراویح پڑھی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ افطار کیا، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے عبادتیں کی، لیکن یہ رمضان ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوا۔ اس رمضان کے آتے آتے وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، وہ قبر میں دفن ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ رکھا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اور پھر یہ مبارک مہینہ نصیب کر رہا ہے کہ میرے بندوں اپنے گناہوں پر توبہ کر لو، اپنے خالق و مالک اللہ کو راضی کر لو۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے ہم بھی دنیا چھوڑ دیں۔ اس رمضان کو غنیمت سمجھو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے دوستو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، کوئی بھی لمحہ اس رمضان کا ضائع نہ ہونے پائے۔ ہاں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کر لو، یوں سمجھو کہ اگلا رمضان ہم نہیں دیکھیں گے، یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اس طرح عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کے مہینے کا چاند دکھتا تھا، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، محمد رسول اللہ صحابہ کو رمضان کے مہینے کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے کہتے تھے اتاکم رمضان، اتاکم رمضان شہر مبارک علیکم فرض اللہ علیکم صیامہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں رمضان کا مہینہ آ چکا، ہاں رمضان کا مہینہ جو عظیم الشان مہینہ ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس رمضان کی روزے تم لوگوں پر فرض کی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کے خیر سے محروم ہو جائے وہی دراصل محروم ہے، وہی حقیقی محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ اس طرح بشارت سناتے تھے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا۔ حضرات کیا وجہ ہے، کیا خصوصیت ہے اس مہینے کی کہ اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین نے 11 مہینوں پر اس مہینے کو فضیلت دی ہے. کیا وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا محمد رسول اللہ صحابہ کو اس کی آمد کی بشارت سناتے تھے. ایسی کیا خاص بات ہے رمضان کے مہینے میں کہ مسلمانوں میں عبادت کا عجیب جذبہ نظر آتا ہے, عجیب خوشی نظر آتی ہے. اور پوری دنیا میں علماء کو دیکھیے, کبھی ممبر و محراب کے ذریعے, کبھی اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے عوام کو, مسلمانوں کو کس طرح ابھارتے ہیں نیک اعمال پر. اللہ اکبر, کیا خاص بات ہے. اللہ اکبر. دوستو چند خصوصیات ہیں, متعدد خصوصیات ہیں, جن خصوصیات کی وجہ سے یہ مہینہ الگ ہی مقام رکھتا ہے, الگ ہی اپنی شان رکھتا ہے, الگ ہی اس مہینے کی فضیلت ہے. چند خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو دیگر مہینوں پر فضیلت دی ہے. سب سے پہلی فضیلت, اللہ نے جو آخری صحیفہ ہدایت ہے, جو قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے, اللہ نے اس افضل کتاب کو مہینوں میں سب سے افضل مہینہ یعنی رمضان المبارک میں نازل کیا, رمضان المبارک میں اتارا ہے. اور اس مہینے کی سب سے افضل رات لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے ایک بار لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر یک بار کی نازل کیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے فرمایا وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, اور یہ قرآن لوگوں کے لیے باعث ہدایت بھی ہے, اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں موجود ہیں. ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. یہ خاصیت ہے پہلی کہ اللہ نے آخری صحیفہ ہدایت کو اور آسمانی کتابوں میں افضل کتاب کو رمضان میں نازل کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ دوستو الگ ہی اپنی شان رکھتا ہے. اور دوسری اس کی خصوصیت, اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں, کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ رب العالمین ہر افطاری کے وقت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے, اور ایسا اللہ ہر رات کرتا ہے, ہر رات کرتا ہے. دوسری حدیث کی راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہر دن ہر رات اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور اللہ رمضان میں ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے. ہر دن ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا کو قبول کرتا ہے. لوگوں یہ بشارت کون سنا رہے ہیں, یہ بات کس زبان سے نکل رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے, جو کائنات کی سچی زبان ہے کہ اللہ ہر دن ہر رات رمضان میں ایک مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں, لیکن ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے, تو خاص طور پر اس مہینے میں صبح و شام اللہ سے دعا کریں, اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے, اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جنہیں تو اس مہینے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے. اور یہی اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو کہ یہ جہنم سے آزاد ہے, یہ جہنم سے بری ہے, یہ جنت میں داخلہ پا گیا, اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی حقیقی کامیابی ہے, یہی اصل کامیابی ہے, اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اللہ اکبر. لوگوں یہ اس مہینے کی خصوصیات میں 3 امور یہ بھی ہیں کہ اس میں جنت کے دروازوں کو اللہ کھولتا ہے, کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا. جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے, کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا, اور اللہ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. زمین سے آسمان تک, زمین سے آسمان تک ہدایت کا یہ انتظام کرنے کے بعد ایک منادی اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, یا باغی الخیر اقبل. اور نیکی کے طلبگار اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے اور نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھ, آگے بڑھ. رمضان کا مہینہ آ گیا, رمضان کے مہینے میں ذرا نیکی میں تیز ہو جا. اور دوسرا منادی کہتا ہے یا باغی الشر اقصر, او گنہگار انسان, او گناہ میں ملوث انسان, او گناہ کے کاموں میں لت پت انسان, اب تو رک جا, اب تو سنبھل جا, اب تو اپنی اصلاح کر لے. ارے رمضان کا مہینہ آ گیا, رمضان کا مہینہ, اللہ کو راضی کر لے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لے. اللہ اکبر.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی خاصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کی، جب یہ مہینہ شروع ہوتا نا تو محمد رسول اللہ صحابہ سے کہتے لوگوں وہ مہینہ آ چکا کہ اللہ نے ایک رات اس مہینے میں ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کے خیر سے محروم رہ جائے وہ دراصل محروم ہے، وہ حقیقی محروم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا، ابن عباس حدیث کی راوی ہیں، ایک انصاری خاتون تھی ام سنان اس کا نام آتا حدیث کی کتابوں میں، اللہ کے رسول سے اس نے وعدہ کیا تھا میں آپ کے ساتھ حج کروں گی، لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے اس نے یہ عذر بھی دیا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے حج کے ایام میں تو دکھی نہیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول سواری نہیں تھی میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو رمضان میں عمرہ کر لینا، یہ میرے ساتھ حج کی قضا ہے، رمضان میں عمرہ کر لینا، یہ میرے ساتھ حج کی قضا ہے۔ علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا ہے اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک تو عمرہ حج کے برابر، اور حج بھی کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ، نور علی نور، نور علی نور، نور پہ نور۔ اللہ اکبر، جنہیں اللہ نے دیا ہے نوازا ہے، جانا چاہیے رمضان کے مہینے میں اور اس فضیلت کو دوستو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرات یہ مہینہ جب اس قدر خصوصیات کا حامل ہے، اس قدر اہمیت والا، اس قدر رحمتوں والا، برکتوں والا، تو حضرات اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کی برکات سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس مہینے کے جو ضروری اعمال ہیں وہ سنیں، دیکھیں، علماء کو پوچھیں کہ کون سے اس مہینے کے ضروری اعمال ہیں، کون سے خصوصی اعمال ہیں، تاکہ اس مہینے کا کوئی بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہونے پائے۔ اس مہینے میں ان اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو حضرات آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، پھر اپنی بات کو ختم کروں۔ رمضان کے مہینے کا دوستو ایک خصوصی اور اہم عمل ہے روزہ، اور اللہ نے ہر مکلف مسلمان پر اس کو فرض کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، یہ رمضان کے روزے ایسے ہی تم لوگوں پر فرض ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو۔ اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے چاہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور اللہ کے سنت اسلام کے جو 5 ارکان ہیں نا، رمضان کے روزوں کو ایک رکن قرار دیا ہے۔ حضرات بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہ چھوڑیں۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، سفر و بیماری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پاتا تو بعد میں اسے قضا کرنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر سکتا ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اکبر، دیکھیے تو صحیح روزوں پر ہماری شریعت نے جو فضیلتیں سنائی ہے، جو بشارتیں سنائی ہیں، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا، لیکن آج ان فضیلتوں اور بشارتوں پر غور تو کیجئے۔ رمضان میں روزہ رکھنے والے جو مرد ہیں، روزہ رکھنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ احزاب کی وہ آیت دیکھیے جس میں اللہ نے نیکی کے مختلف شعبوں کا ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ نیکی کے اللہ نے جب شعبوں کو گنایا تو ایک شعبہ اللہ نے یہ بھی رکھا والصائمین والصائمات۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں۔ وہیں اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور آخر میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا سنو سنو، میں نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے مومن بندوں کو جو روزہ رکھنے والے دنیا میں، اللہ اپنے ہاتھ سے اجر دے گا۔ روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابن آدم کی ہر نیکی کئی گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر 700 گنا تک نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا الصوم فانه لی، سوائے روزوں کے۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہوتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ میری وجہ سے شہوات سے، کھانے پینے کی چیزوں سے میرا بندہ رکا رہا، میں اس کا بدلہ اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ آئیے ذرا اس کو سمجھتے، الا الصوم فانه لی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ دوسرے اعمال کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی ظاہری عمل نہیں ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے،
اور ذکر ہے، یہ سب ظاہری اعمال ہیں، ان کو فرشتے بھی نوٹ کرتے ہیں، ان کو فرشتے بھی لکھتے ہیں، لیکن روزہ ظاہری عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل کا معاملہ ہے۔ ایک بندہ نیت کرتا روزے میں چلا جاتا ہے، اور دل کا معاملہ فرشتے نہیں جانتے، دلوں کی نیت کا علم فرشتوں کو نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا دلوں کا معاملہ میں جانتا ہوں، دلوں کی نیت سے میں واقف ہوں، اس کا بدلہ میں دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بے مثال عمل ہے روزہ، بے مثال، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ذرا ابو امامہ کی وہ حدیث دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے میں اس عمل کو کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ ابو امامہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کوئی عمل بتائیے میں کروں اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو امامہ روزہ رکھ، روزے جیسا کوئی عمل نہیں، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں۔ ابو امامہ روزہ رکھ اگر جنت میں جانا چاہتے، بے مثال عمل ہے۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا دو خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے۔ کتنی؟ دو خوشیاں ہیں، ایک تو روحانی خوشی، صبح سے شام تک نڈھال ہے پیاس سے، صبح سے شام تک بوجھ سے نموک نے نڈھال کر دیا ہے، جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے وہ مشروب اس کے سامنے پڑا ہوا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا، روحانی خوشی ملتی ہے کہ ابھی پیوں گا رگیں تر ہوں گی، پیاس بجھ جائیں گی، کھاؤں گا بھوک مٹ جائے گی، یہ روحانی خوشی ہے جب مغرب کی اذان سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کرے گا مومن، روزہ رکھنے والا، اس کو معلوم ہے اللہ کے سامنے آؤں گا اور روزے کا اجر لوں گا اللہ رب العالمین سے۔ دو خوشیاں ہیں، اللہ اکبر، یہ ساری فضیلتیں شریعت نے روزے دار کو سنائی ہیں، یہ ساری بشارتیں دوستو روزے دار کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو ناشائستہ باتوں سے بچنا چاہیے، بیہودہ گفتگو سے روزے دار کو بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، اگر اس سے کوئی جھگڑا کرتا بھی ہے تو روزے دار کو کہہ دینا چاہیے ارے بھائی میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا بیہودہ باتوں سے بچو روزے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، مومن کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا جس طرح تم لوگ جنگ میں دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کرتے ہو، روزہ کل قیامت کے دن مومن کے لیے ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے مومن کے لیے ڈھال ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، یہ خاص ہے، اللہ نے اسے روزے داروں کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہے روزہ رکھنے والے اللہ کی رضا کے لیے، کھڑے ہو جائیں گے روزے دار، کہا جائے گا اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں، اور روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، یہ خاص ہے روزے داروں کے لیے۔ ذرا وہ حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں ایک کے بجائے جوڑا خرچ کرتا ہے، ایک کے بجائے دو کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جہاد کرنے والے کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق اس مجلس میں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازے پکارے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اللہ کے رسول نے کتنی بڑی بشارت سنائی ابو بکر صدیق کو، کہا ابو بکر یقین ہے مجھے کہ تم انہی لوگوں میں ہو، جنت کے سارے دروازے تمہیں پکاریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت سنائی، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ہماری اور آپ کی نجات کا مسئلہ ہوگا، ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہ جب جہنم کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہوں گے، اس وقت آ کے روزہ کھڑا ہو جائے گا، روزہ اور قرآن کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میری وجہ سے شہوات سے، کھانے پینے کی چیزوں سے رکا رہا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، میری شفاعت کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا، اور بندے کو جس کی بدعمالیاں جہنم کی طرف دھکیل رہی تھی، ان کی سفارش کے بل بوتے پر اللہ بندے کو معاف کر کے جنت میں
میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار کی منہ کی بو رب کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ بہتر ہے، کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں شریعت نے دنیا میں جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، ساری بشارتیں شریعت نے ان لوگوں کو سنائی ہیں۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اور اسی دن مر جائے سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں۔ اور جو بغیر شرعی عذر کے رمضان کے مہینے میں جو کھاتے پیتے ہیں نا، ذرا اس حدیث کو بھی سنتے جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا۔ کیسا منظر تھا معلوم ہے؟ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، باچھیں ان کی چیر دی گئی تھی، ان کی باچھیں چیر دی گئی تھی اور خون ٹپک رہا تھا ان کی باچھوں سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے، بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، ویسے ہی کھاتے پیتے رمضان کے روزے چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں قیامت کے دن اسی عذاب میں یہ لوگ مبتلا رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بغیر شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے اس بات کی۔ دیکھیے دوستو یہ پہلا دوستو ضروری عمل تھا رمضان کا، رمضان کے مہینے کا۔ ایک اور دوستو ضروری اور خصوصی اور اہم عمل ہے قیام رمضان، یعنی نماز تراویح۔ نماز تراویح، جسم میں طاقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے تو کیوں چھوڑوں میں نماز تراویح کو؟ ہاں کیوں چھوڑوں؟ اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ دوستو ایسا ہوتا ہے ہٹے کھٹے لوگ ہیں نماز عشاء پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ہاں رہوں گا تو نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی، پورا پارا سننا پڑے گا۔ ارے اللہ کے بندو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جب عید کا چاند دکھتا ہے اس بات کا احساس بھی دوستوں نے تڑپاتا ہے کہ کاش بنے رمضان کے مہینے کی جو برکات تھی نا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں ہمیشہ عشاء پڑھ کے نکل جاتا تھا، کاش کہ نماز تراویح بھی پڑھ لیتا امام کے ساتھ، نماز تراویح بھی پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ جب مرتے ہیں نا یہ ساری چیزیں بہت خوش کرتی ہیں کہ امام کے پیچھے مشقت کو برداشت کرتے ہوئے کھڑا رہا اور پورا پارا سنا ہے اور پورے 30 دن میں پورا قرآن میں نے سنا ہے۔ یہ چیزیں موت کے وقت دوستو بڑی مطلب انسان کو خوش کر دیتی ہیں۔ جب آخری لمحات ہوتے ہیں انسان سے سکرات کی عالم میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں خوش کرتی ہیں کہ وہ مشقتیں جو میں نے رمضان کے مہینے میں امام کے پیچھے برداشت کی ہے انشاءاللہ قبر کی مراحل اللہ آسان کر دے گا۔ ہاں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو امام کے ساتھ رمضان کا قیام کرتا ہے اور امام قیام کو ختم کرے تب تک وہ اس کے ساتھ لگا رہا، پوری رات کا عبادت کا اجر و ثواب اسے مل جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سختی تو نہیں کی نماز تراویح کے لیے قیام رمضان، سختی تو نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول نے رغبت دلائی ہے، اللہ کے رسول نے فضیلتیں سنائی ہے تاکہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے حصول ثواب کی نیت سے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھے، قیام رمضان کا اہتمام کرے، اللہ اس کے سابقہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے سابقہ گناہ کو، اگر طاقت ہے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے پورا پارا سنیے، طاقت نہیں ہے دیوار کا ٹیک لگا لیجئے، کرسی پکڑ لیجئے زمین پہ، لیکن مت چھوڑیے۔ رمضان کی جو برکات ہے نا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے اسلاف کس قدر اہتمام کرتے تھے آپ حیران ہو جائیں، اور آپ اس قدر رمضان دوستو آپ کے پاس آیا ہے عشاء پڑھ کے نکل جائیں نہیں چلے گا۔ یہ جب عید کا چاند دکھتا ہے تو یہ احساس ہمیں تڑپاتا ہے کہ کاش ہم نے تراویح بھی پڑھی ہوتی۔ اسی طرح دوستو تلاوت قرآن، رمضان کا ایک ضروری عمل ہے تلاوت قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ویسے تو سال بھر پڑھنا چاہیے لیکن رمضان کے مہینے میں تلاوت کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ صرف پڑھیں نہیں، عربی کو مت رکھیں، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، غور و فکر کریں۔ اور تلاوت قرآن کے لیے یہ حدیث کافی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں دیتا
ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. آپ نے فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. الف لام میم آپ نے جو کیا کہہ دیا, 30 نیکیاں آپ لوگوں کو مل گئی. 30 نیکیاں مل گئی. تو رمضان میں تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. ایک اور چیز دوستو, صدقہ و خیرات. ویسے تو سال بھر اللہ کے بندے کرتے رہتے ہیں صدقہ, کہیں نہ کہیں جو مستحق نظر آیا اللہ کے لیے دیا, لیکن رمضان کے مہینے میں یہ چیز اور زیادہ ہونی چاہیے. ضرورت مندوں کا خیال رکھو, محتاجوں کا خیال رکھو, بیواؤں کو, یتیموں کو تلاش کرو اپنے محلے میں, تاکہ ان کے لیے بھی رمضان کے روزے آسان ہو جائیں, وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں. اہتمام ہونا چاہیے دوستو, زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال لٹاؤ رمضان کے مہینے میں. ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ویسے تو لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے کام کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو خیر کے کام سب سے زیادہ کرتے تھے. اور جب اللہ کے رسول جبریل سے ملاقات کرتے رمضان کے مہینے میں, جبریل کو قرآن سناتے. رمضان کے مہینے میں وہ جو تیز ہوا ہوتی ہے نا, تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول جلدی کرتے تھے خیر کے کاموں میں. رمضان کے مہینے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ جلدی کرتے تھے خیر کے کاموں میں. تو اللہ نے جن کو نوازا ہے, لٹاؤ اپنا مال رمضان کے مہینے میں, ضرورت مندوں میں, محتاجوں میں, بیواؤں اور مسکینوں کو تلاش کرو. اور اگر لٹانا چاہتے ہیں, ایک شکل بتاتا ہوں, بہترین دوستو طریقہ ہے. جنہیں اللہ نے دیا ہے نا, تو اپنا مال آپ لٹائیں. ایک راستہ یہ بھی ہے کہ روزے داروں کے لیے افطاری کا اہتمام کریں, انتظام کر دیں. ہاں, روزے داروں کو روزہ کھلوائیں. کتنی مرتبہ ہمارے گھروں میں اچھا اچھا پکوان بنتا ہے, کتنی چیزیں فرائی ہوتی ہیں, ہاں, ان میں سے کچھ چیزیں ہم کھاتے ہیں, باقی سب پھینکنے میں جاتی ہے. ذرا پڑوسی کا دروازہ کھول کے دیکھو, وہ صرف کھجور اور پانی پہ روزہ کھول رہے ہیں, صرف کھجور اور پانی پہ روزہ کھول رہے ہیں. ہاں, اللہ توفیق دے تو کبھی ان کو بھی کہہ دیا کرو, آج آپ لوگ افطاری کا انتظام مت کرو, ہمارے گھر پہ آ جاؤ, ہمارے گھر پہ آ جاؤ. اللہ اکبر. کبھی مسجد میں لوگوں کو گن لو, بتا دو کہ تم 5 لوگ آج میرے گھر پہ آ کے افطاری کر لو. ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کو, اللہ کے رسول نے مہمان کو ایک دعا سکھائی کہ کسی کے گھر پہ کھانے کے لیے جاؤ, دسترخوان پہ بیٹھو, کھانا کھانے کے بعد دسترخوان پر اٹھنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا میزبان کو ایک دعا دو, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. اللہ اکبر. ہاں, افطر عندکم الصائمون, اے اللہ کے بندے, جس طرح تو نے مجھے کھلایا, اللہ کرے کہ تمہارے دسترخوان پہ روزے دار افطار کریں. ہاں, تمہارا یہ کھانا جس طرح آج مجھے نصیب ہوا, دعا کرتا ہوں کہ تمہارے اس دسترخوان پہ اللہ کے نیک بندے آ کر کھائیں اور اللہ رب العالمین کی فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں. ہاں, اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ روزے دار ہمارے دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کریں, کتنی بڑی بات ہو جائے گی. ہاں, ان کی محبت اگر نصیب ہو جائے روزے داروں کی, کیا بات ہوگی معلوم ہے, ان کی محبت کل قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی, روزے داروں کی محبت. اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا روزے دار کو روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کرنا, انہیں روزہ کھلوانا, تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو ملا ہے, اور روزے دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو شکل یہ بھی ہے کہ روزے دار کے لیے دوستو افطاری کا انتظام کر دیں. دوستو ایک ضروری عمل اور آخری یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر, زیادہ سے زیادہ استغفار, زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں, چلتے بیٹھتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کون سے بھاری الفاظ ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہے, رب اغفر لی استغفر اللہ واتوب الیہ, اللہ سے استغفار کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہیں, اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں, زیادہ سے زیادہ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, 3 لوگوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا, مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور روزے دار کی دعا. 3 لوگوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا, والد کی دعا بچے کے حق میں, مظلوم کی دعا اور روزے دار کی دعا, ان 3 لوگوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور خاص طور پر جو مارکیٹ میں افطاری لینے کے لیے جاتے ہیں, جو اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, وہ دوستو قبول
قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افطاری کا جو وقت ہوتا ہے جو تو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ 20-25 منٹ آپ کہاں کہیں نہ جائیں مغرب کی اذان سے پہلے، جو بھی خریدنا ہے خرید لیں، لیکن آخری جو آدھا گھنٹہ ہے مغرب کی اذان سے پہلے کا، اس کو کبھی پورا مہینہ ضائع نہ کریں۔ اس وقت اللہ کے سامنے زانوئے قلم طے کر کے ہاتھ اٹھا کر اپنی زندگی کے دکھڑوں کو رکھو، اپنی الجھنوں کو رکھو، جو مانگنا ہے مانگو۔ ارے اس وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا، کبھی رد نہیں کرے گا۔ سحری کا جو وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ انہی چند معلومات پر دوستوں میں اپنی موضوع کو ختم کروں گا۔ چاہتا ہوں زیادہ وقت دوستوں مہمان جو خطیب ہیں ان لوگوں کو دوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ جو باقی دن بچے ہیں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو داخل کرے۔ جو بھی میں نے ضروری اعمال بتا اللہ رب العالمین نے بڑھ چڑھ کر ان اعمال میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔